الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی شہنشاہی ایک تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو مالک ملک خالق کل ہے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بارکہ ہستی پر جنہوں نے احترام انسانیت میں کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا. امتیازی خصوصیات امتیازی فضائل اور مناقب شان و مرتبت سے نوازا ہے. رحمت اور بخشش کی دعا جناب صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے جو اپنے اپنے وقت میں علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے اور علم وحی کی روشنی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مناقب اور فضائل اور شان اور مرتبت بیان کرتے رہے. عزیزان گرامی، اس دنیا میں ہر ذی روح جس میں اللہ نے روح کو رکھا ہے اس کی تخلیق اللہ نے کی ہے اور اس کے سسٹم کو چلانے کے لیے مذکر اور مؤنث دو اصناف میں اس کو تقسیم کر دیا ہے. اسی طرح انسانی تخلیق میں بھی مذکر اور مؤنث کا اعتبار کیا گیا، اس کو ملحوظ رکھا گیا. انسانی تخلیق میں مذکر اور مؤنث کا خیال رکھتے ہوئے اللہ نے پیدائش میں انسان کو بھی مذکر اور مؤنث مطلب بیٹا اور بیٹی کی حیثیت
ہمارے آنگن میں کھلنے پھیلنے اور پھولنے کا موقع دیا ہے۔ اور یہی دو اصناف، بیٹا یا بیٹی، ہم اس کو اپنی اولاد کے طور پر بھی جانتے ہیں، لیکن آج ہم جس صنف پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ صنف نازک، وہ بیٹی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت پر امتیازی شان، مرتبت، اس کو امتیازی خصوصیات کی حامل قرار دیا ہے۔ عام طور پر اور بالخصوص زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو ہمیشہ ہی موقع اور بیٹے کو ہمیشہ ہی مقدم رکھا گیا، لیکن اللہ نے اس تفریق کو ختم بھی کیا، ساتھ ساتھ بیٹی کی عظمت کو بلند بھی کیا، اس کو مقدم بھی کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، اور وہ جو چاہتا ہے اس کی تخلیق فرماتا ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور مذکر اور مؤنث کو پیدا کرتا ہے، لیکن ترتیب میں اللہ نے يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا مؤنث کو بیٹی کا ذکر پہلے کیا اور بیٹے کا بعد میں کیا۔ حضرت محترم، اسی حوالے سے بیٹی کے فضائل اور مناقب، اس کی شان اور اس کی امتیازی خصوصیات میں سے سب سے پہلی بات جس کو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہونا اور دل میں طلب اور میل کا رکھنا، یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اللہ نے بیٹی کو وہ خصوصیت دی ہے کہ اس کی پیدائش پر بھی خوشی کے شادیانے بجائے جانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ جب ان کو بیٹیوں کی خوشخبریاں دی جاتی ہیں تو ان کے چہرے اتر جاتے ہیں، سیاہی مائل ہو جاتے ہیں، اپنے دل میں ایک تکلیف اور افسردہ پن محسوس کرتے ہیں کہ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، اور اپنی قوم سے بچتے پھرتے ہیں۔ کیا ہم اس اپنی بیٹی کو قوم میں ایک بدنامی کا داغ لے کے اس کو پال دیں، یا ہم يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، پھر اس کو زمین میں مٹی میں زندہ ہی دفن کر دیں؟ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کتنے برے فیصلے کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی ہاں بیٹیاں پیدا ہوئی تو وہ لوگوں کو فرماتے ہیں کانوا انبیاء، کانوا انبیاء، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، الانبیاء کانوا آباء بنات، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ بھی بیٹیوں کے باپ تھے۔ اور اسی طرح یعقوب بن بختان رحمہ اللہ، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور پھر مسلسل اللہ نے 7 بیٹیوں سے نوازا۔ جب بھی اللہ ان کو بیٹی سے نوازتا، احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے پاس جاتے اور جا کر ان سے ایک ہی بات کہتے، او میرے بھائی، الانبیاء کانوا آباء بنات، بیٹیاں وہ آنگن ہیں، بیٹیاں وہ خوشبودار پھول ہیں جس کو اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے آنگن میں اگایا ہے۔ عزیزان گرامی، دوسری بات جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، مسلم احمد طبرانی کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکرہوا البنات فإنهن المؤنسات الغالیات۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے وہ عظیم اور بے بہا تحفہ ہے جو محبت کرنے والی ہوتی ہیں اور محبت کو لینے والی ہوتی ہیں، الغالیات، اور وہ بیٹیاں انتہائی قیمتی چیز ہوا کرتی ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من كان له 3 بنات
فأحسن إليهن وأطمعهن وسقاهن وكساهن من جدته. وہ شخص جس کو اللہ نے 3 بیٹیوں سے نواز دیا، 3 بیٹیوں کو اللہ نے اس کے آنگن میں بسا دیا. فأحسن إليهن، اس پر وہ احسان کرتا ہے، آگے بڑھ کے اس کا خیال رکھتا ہے، اس سے محبت و مودت سے پیش آتا ہے. وأطمعهن وسقاهن وكساهن، اس کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کو پہناتا ہے اپنی وسعت کے مطابق. ساتھ رسول اللہ فرماتے ہیں كن له حجابا يوم القيامة، یہ بیٹیاں اس مسلمان کے لیے، اس والد گرامی کے لیے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اللہ ان کو حجاب کے طور پر، ایک پردے کے طور پر اور ایک رکاوٹ کے طور پر پیش کریں گے، اور یہ اپنے والد کے سامنے کھڑی ہوں گی. اللہ کی طرف سے کسی قسم کی سزا، عذاب اور جہنم سے اللہ اس بیٹیوں کی وجہ سے اس والد کو بچا لیں گے. حضرات محترم، اور ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابتلی من البنات بشیء، جس شخص کو بھی بیٹیوں کی وجہ سے کچھ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، سترا من النار، قیامت کے دن یہی بیٹیاں جس کی وجہ سے کچھ مشقت برداشت کرنا پڑ رہی ہے، قیامت کے دن سترا من النار، جہنم کے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ یہی بیٹیاں ہوں گی. حضرات محترم، اسی طرح چوتھی بات، ایک مسلمان کے لیے، ایک والد کے لیے جس کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسند احمد میں اور جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں من كان له 3 بنات يوميهن ويرحمهن ويكفلهن، وہ شخص جس کو اللہ نے 3 بیٹیوں سے نوازا، یوميهن، وہ ان کی بہترین پرورش کرتا ہے، رحمت و شفقت کا معاملہ کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، وجبت له الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کرا دیتے ہیں. اور ساتھ ہی اس جنت کی تفصیل کیا بیان فرمائی، وجبت له الجنہ، البتہ یقینی طور پر اس شخص کے لیے اللہ جنت اس کے نام لکھ دیتے ہیں. اور عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن كانت 2، اللہ کے نبی اگر وہ بیٹیاں 2 ہوں، فقال 2، آپ نے ٹھیک ہے اگر 2 ہے 2 کی پرورش کریں، وَيَرْحَمُهُنَّ وَيَكْفُلُهُنَّ، ان پر رحمت و شفقت اور کفالت کا بہترین معاملہ کریں. 2 بیٹیاں ہوں، اللہ اس کے بدلے میں جنت واجب کرا دیتے ہیں. اور ایک تیسری روایت میں پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی او واحدہ، اگر ایک بیٹی ہو تو رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اگر ایک ہو، او واحدہ، اگر ایک بھی ہو، اللہ اس کے بدلے میں جنت کا اعلیٰ درجہ اس شخص کے نام کر دیتے ہیں. حضرات محترم، بیٹی کی اہمیت، اس کے فضائل اور اس کے شان و مرتبت میں سے 5ویں بات جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغا، وہ شخص جو اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، حتی تبلغا، حتیٰ کہ وہ بلوغت تک پہنچ جاتی ہیں، ان کی بہترین اور مناسب اور بہترین رشتے تلاش کر کے ان کی شادی کر دیتا ہے. یوم القیامہ، وہ شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اللہ کے دربار میں آئے گا، انا وہو، میں، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور وہ شخص، وزن اصابع، آپ نے ان 2 انگلیوں کو ملایا اور ساتھ فرمایا میں اور وہ شخص ایسے ہی دونوں جنت میں ساتھ ساتھ رہیں گے، ہم جنت میں پڑوسی ہوں گے، اور ایسے شخص کو میری رفاقت پر بڑا پڑوس مل جائے گا. حضرات محترم، یہ بیٹیوں کی پرورش یہ ایک ایسا بڑا عمل ہے، عظیم تر عمل ہے، جس کی وجہ سے ایک مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل رہا ہے. اور عزیزان گرامی، جب رسول اللہ کا پڑوس مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ یقینی بات ہے وہ شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا. صرف جنت میں داخلہ ہی نہیں بلکہ اعلیٰ ترین مقام پر جہاں رسول اللہ کو اللہ نے فائز کیا ہے، اس مقام پر وہ شخص بھی فائز ہوگا، تب بھی اس کو رسول اللہ کا پڑوس مل سکتا ہے. اور ایسے شخص کو جو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو اپنے پڑوس میں جگہ دے گے. عزیزان گرامی،
اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی والدہ جو بیٹیوں پر شفقت کرتی ہے اس کو بھی محروم نہیں کیا۔ چھٹی بات، بیٹیوں پر شفقت کرنے والی والدہ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک دن میرے گھر میں ایک عورت آتی ہے اور اس کے دونوں کندھوں پر، دونوں بازوؤں پر اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ میرے گھر میں آئی۔ میرے پاس گھر میں 3 کھجوریں تھیں، میں نے تینوں کو ایک ایک دی، 2 اس کی بیٹیوں کو، 1 اس کو۔ جب انہوں نے کھجوریں لی تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ان کے چہرے پر وہ خوشی جو میں نے خود محسوس کی۔ بیٹیوں نے، دونوں لڑکیوں نے جلدی سے وہ کھجوریں لی اور کھا۔ ابھی ماں جو تھی اس کے ہاتھ میں وہ کھجور باقی تھی، اس سے پہلے کہ وہ ماں اس کو اپنے منہ میں ڈالتی، بیٹیوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا کے وہ کھجور جو ماں کے پاس تھی اس کی طرف نظر سے، اس ایسی نظر سے دیکھا جو نظر مطلوب تھی، نظر طالب تھی کہ وہ بھی کھجور طلب کر رہے ہیں۔ تو اس ماں نے اپنی اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک بیٹی کو دی اور دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دیا، اور وہ کھجوریں کھا کے یہاں سے وہاں سے رخصت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ سارا ماجرا، وہ واقعہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی، ایک عورت آئی تھی 2 بیٹیوں کے ساتھ، ایسے یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ قد وجب لها بها الجنہ۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کی اس بندی نے اپنے اس عمل کے ساتھ اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ ان اللہ قد وجب لها بها الجنہ، جنت کو صرف واجب نہیں کیا، او اعتقها بها من النار، دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیا۔ اور وفی روایت لقد رحمہ اللہ برحمتها صبیها، اس عورت نے اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا، اس وجہ سے اپنی بیٹیوں پر اس نے شفقت و رحمت کا معاملہ کیا ہے۔ 3 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جنت کا وجود، جہنم سے آزادی، اور اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو جانا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جانا ایسی عورت پر جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسی شفقت اور محبت اور مودت کا رویہ اور طریقہ اور سلوک کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے 7ویں بات، بیٹی کی اہمیت کے حوالے سے، اس کی حیثیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑے شد و بس سے بیان کیا کہ ایک بیٹی، اس کی حیثیت یہ ہے جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن۔ وہ عورت جو مطلقہ ہے یا وہ بیوہ ہے، اس کے حکم کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا، اور وہ بیٹی جو بھی کنواری ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، فرماتے اللہ کے نبی، ان البکر تستحیی، پیارے نبی وہ کنواری لڑکیوں کو تو بڑی شرمیلی سے ہوتی ہیں، ان سے اجازت کیسے لیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اس دوہا سمعتھا، ان کی خاموشی ہی ان کی اجازت ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ہمارے لیے سمجھنے کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا، اس کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، بیٹیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور سمجھانی چاہیے کہ اگر وہ رضامند ہے تو اس کی خاموشی اس کی اجازت سمجھی جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ راضی بھی نہ ہو، وہ خاموش بھی رہے، اس کی خاموشی کو اجازت سمجھ لیا جائے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے اس نوحہ سماعتھا، اس کی خاموشی وہ اس کی اجازت ہے۔ اور فی روایت قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فإن أبت فلا جواز عليها، اگر وہ لڑکی بیٹی اگر وہ انکار کر دے فلا جواز علیہا، تو اس
وہاں شادی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ خنسا بنت خدام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرماتی ہیں اللہ کے نبی ان اباہا زوجہا فکرہت، اللہ کے نبی میرے والد گرامی نے میرا ایسی جگہ پر نکاح کر دیا، فکرہت، میں اس کو ناپسند کرتی ہوں، میں وہاں نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے گواہوں کو یا والد کو بلایا، فردہ نکاح، آپ نے اس کے نکاح کو واپس کر دیا، باطل قرار دے دیا، اس نکاح کو وہی ختم کروا دیا۔ اور دوسری ایک روایت میں ابو داؤد کی روایت میں ہے ایک لڑکی، ایک بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے یہی شکایت کی، اللہ کے نبی میں وہاں پر میرے والد نے وہاں میرا نکاح کر دیا ہے، جہاں میں پسند نہیں کرتی، مجھے ناپسند ہے۔ آپ نے اس کو کہا فغیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو اختیار دے دیا، اگر تو چاہے اس نکاح کو رکھے، اس کو برقرار رکھے، اگر تجھے اختیار ہے اس کو چاہے تو اس نکاح کو ختم کر دے۔ تو پہلی بات آپ نے اس نکاح کو ختم کروا دیا۔ دوسری بات یہ ہے آپ نے اس بیٹی کو اختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو اس کو رکھے اور چاہے تو اس کو ختم کر دے۔ اور مسند احمد کی روایت کو بھی سن لیجئے، عبداللہ ابن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے وہ خود روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، عثمان بن مظعون اور اسی طرح قدامہ بن مظعون، یہ دو بھائی ہیں۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے، دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی بیٹی سے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے اور اس کا رشتہ انہوں نے بیٹی کے اس لڑکی کے چچا سے طلب کیا۔ اور یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے، عثمان بن مظعون اور ان کے بھائی یہ عبداللہ ابن عمر کے ماموں ہیں، مطلب عبداللہ ابن عمر اپنے ماموں زاد جو ان کی بہن ہے، ان کی کزن ہے، اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے اپنے ماموں سے جو اس لڑکی کے چاچو ہیں، ان سے رابطہ کیا اور اس کے چاچو نے، لڑکی کے چاچو نے اس کا نکاح کر دیا۔ جب اس بیٹی کو پتہ چلا اور جب اس کو ساری صورتحال اس کے سامنے ہوئی اور اس کو جب اس ساری صورتحال کا علم ہوا تو اس نے اپنی والدہ سے بات کی۔ اسی دورانیے میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی لڑکی کے نکاح کے لیے اس کی والدہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جب انہوں نے رابطہ کیا تو وہ بیٹی اور ان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر بتایا اللہ کے نبی کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کا رشتہ اس کے چچا نے عبداللہ ابن عمر سے کر دیا ہے، لیکن میں نہیں چاہتی، میری بیٹی نہیں چاہتی، اور میں اور میری بیٹی، میں اس کا نکاح مغیرہ بن شعبہ سے کروانا چاہتی ہوں، اور میری بیٹی بھی اسی بات پہ راضی ہے کہ میرا اس کا نکاح وہ مغیرہ بن شعبہ سے ہو، عبداللہ ابن عمر سے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اس لڑکی کو بلایا، مغیرہ بن شعبہ کو بلایا، عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور اس کے چچا کو بلایا، اور فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام نازل فرمائے کہ لا تنکح الیتیمہ، اس بیٹی کا جو بالغ ہو چکی ہے اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ عبداللہ ابن عمر وہ پریشان بھی تھے اور اس تکلیف کا اظہار بعد میں بھی کرتے رہے کہ میرا نکاح وہ ہی چلا تھا کہ اس کو ختم کر دیا گیا، سبب یہ تھا کہ وہ لڑکی جس سے نکاح کیا جا رہا تھا وہ راضی نہیں تھی۔ اسی طرح یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے، جہاں پر لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہے، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے، جس کو احمد، ابو داؤد اور ترمذی روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی، کہ کسی بھی لڑکی کا نکاح اس کے ولی، اس کے سرپرست کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، ایما امرأۃ نکحت، کوئی بھی لڑکی اپنا نکاح خود کر لیتی ہے اور وہ نکاح ایسا ہے
بغیر اذن ولیہا، اپنے سرپرست کے بغیر اس کا نکاح ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ وہ نکاح باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ سرے سے ہوا ہی نہیں ہے، اس لیے بغیر ولی کے وہ نکاح نہیں ہوتا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، ابو امامہ نے قبیلہ بنو بکر کی ایک بیٹی کا، ایک لڑکی کا نکاح کسی مرد سے، کسی لڑکے سے کر دیا اور اس کا نام کنانہ بن بوسرس ہے۔ تو اس کا جو سرپرست تھا اس نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کو خط لکھا کہ میں سرپرست ہوں، موجود ہوں، ان کا نام بھی علقمہ بن ابی علقمہ ہے، وہ کہتے ہیں اے عمر امیر المؤمنین میں موجود ہوں، سرپرست موجود ہوں، اور میری اجازت کے بغیر فلاں عورت نے میری رشتہ دار کا، میری زیر سرپرستی میں رہنے والی لڑکی کا، اس کا نکاح کسی دوسرے لڑکے سے کر دیا ہے، تو اس کا حل نکال دیجیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو مدینہ میں ہی تشریف رکھتے تھے، فوراً سب کو حاضر کیا اور اس نکاح کو جو ہو چکا تھا، جو کر لیا گیا تھا، اس نکاح کو فوری ختم کروایا اور کہا یہ نکاح رسول اللہ کے فرمان کے مطابق فنکاحها باطل، اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راوی صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لا تنکح المرأة، کوئی بھی عورت وہ اکیلی اپنے آپ کا نکاح نہیں کر سکتی، ہاں اپنا نکاح وہی کرتی ہے جو عورت کردار کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ عزیزان گرامی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سرپرست کو، ولی کو یہ حیثیت دی ہے کہ اس کی اجازت، اس کا اجازت نامہ ضروری ہے، وہیں پر ولی کو یہ حکم بھی دیا، اس کو یہ ترغیب بھی دی کہ بلا وجہ، بغیر کسی رکاوٹ کے یا بغیر کسی وجہ کے وہ اپنے سرپرست لڑکی کے نکاح میں رکاوٹ نہ بنے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی معقل بن یسار رضی اللہ عنہ اپنی بہن کی شادی کی، جس لڑکے سے شادی کی تھی، وقت گزرا اس نے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کی فوری بات اس کو احساس ہوا کہ وہ غلطی کا بیٹا ہے، فوری واپس پہنچا، عدت گزری، عدت کے بعد وہ واپس پہنچا، معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی بہن سے میں نے شادی کی تھی اور طلاق کے بعد اب میں شرمندہ ہوں، دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کو خوب ڈانٹا، اس کو خوب جو کہہ سکتے اس کو کہہ دیا، اور حالت یہ تھی کہ وہ لڑکا پریشان تھا اور پریشانی میں رسول اللہ کے پاس پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا، خاموشی اختیار کی، لیکن اللہ نے قرآن مجید کی آیات کو نازل کیا، فَلَا تَعْضُلُونَ، اے لوگو تم ایسی شادی میں جہاں پر کوئی شریک گزر نہ ہو وہاں رکاوٹ نہ بنا کرو، اور وہاں صورتحال یہ تھی وَكَانَ رَجُلٌ، اور وہ آدمی ایسا تھا لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں تھا، کوئی برائی نہیں تھی، شریعت اعتبار سے وہ مکمل بہترین تھا، اور وہ لڑکی، وہ عورت، وہ معقل بن یسار کی جو بہن تھی وہ بھی دوبارہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ رکاوٹ کیا تھی؟ وہ ولی سرپرست تھا جو بلا وجہ رکاوٹ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ترغیب دلائی تو پھر اس کا نکاح معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے خود ہی اپنی بہن کا ان سے کر دیا۔ عزیزان گرامی، اسی طرح 9ویں بات ایک مسلمان کے لیے اپنی بیٹیوں کے حوالے سے، وہ صحیح بخاری مسلم کی روایت کے مطابق نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے گفٹ دیا، اور گفٹ دیا تو میرے والد رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے اپنے بیٹے کو گفٹ دیا ہے، تو آپ نے فرمایا اپنی ساری اولاد کو دیا ہے کہ صرف اپنے بیٹے کو ہی دیا؟ تو کہنے لگے نہیں بیٹے کو دیا ہے۔ آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادہم، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان وہ اعتدال اور عدل و انصاف سے کام لو۔ اور ابن حجر فرماتے ہیں ان کی اولاد میں نعمان کے علاوہ صرف ایک بیٹی ہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر بیٹے اور بیٹیاں جب ان میں ہم نے گفٹ کوئی کرنا ہے تو پھر بیٹے اور بیٹی ہونے کے اعتبار سے ساری اولاد برابر ہے، ان کو برابر کیا جائے گا۔
اور آخری بات یہ ہے کہ جب بیٹا اور بیٹی ہے اس کے وراثت میں بھی انسان کو ایک مسلمان کو خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں طریقہ کار یہ تھا، بیٹیوں کو وراثت سے مکمل محروم کر دیا جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنے کے بجائے ان کا مکمل ایک حصہ رکھا۔ لمبی روایت ہے، مختصر سی بیان کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس ایک عورت آئی اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی، میرے دیور نے، بیٹیوں کے چچا نے میری بیٹیوں کو مجھ کو بھی میرے خامد کی وراثت سے محروم کر دیا ہے، اور میرا خامد ربیع وہ آپ کے ساتھ خود میں شہید ہو گئے ہیں۔ آپ نے فوراً سب کو بلایا اور اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ بیٹیوں کو 2/3 اور والدہ کو، یعنی بیٹیوں کی والدہ کو، ربیع کی اہلیہ کو، ان کو 8واں حصہ ملے گا، اور باقی جو سارا ہے وہ باقی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح للذکر مثل حظ الانثیین، وراثت کا اصول یہ ہے کہ بیٹی کا ایک حصہ ہے اور بیٹے کا اللہ نے 2 حصہ رکھا ہے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے، اس تقسیم پر ہم سب کو بحیثیت مسلمان راضی ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر مسلمان اس کی حکمت کو جاننا چاہتا ہے تو بہت سی حکمتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ فی الوقت ایک ہی بات یاد رکھنے کی ہے، ہم سب کو ہماری ضروریات کو، ہمارے معاملات کو ہم سے زیادہ اللہ جانتے ہیں، پر اللہ کا حکم ہے للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹیوں کا ایک حصہ ہے اور بیٹوں کا 2 ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور بیٹیوں کی عظمت، بیٹیوں کی اہمیت، ان کے حقوق، ان کی تربیت، ساری چیزوں میں، سارے معاملات میں اللہ ہمیں مکمل طور پر احتیاط اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم۔